بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج بھارت کا یوم جمہوریہ، یوم سوگ اور یوم سیاہ کے طور پر جو منایا گیا، اور آج جو نئی دہلی کے مناظر آپ نے دیکھے تھوڑی دیر پہلے کہ سکھوں نے اپنا پرچم لہرایا اور جس طریقے سے ایک ہزاروں ٹریکٹروں کی جو ریلی تھی وہ نئی دہلی کے اندر آپ کو نظر آئی، اور یہ سکھوں کی اور کسانوں کی یہ جو دھرنا ہے یہ کرسے سے مودی حکومت کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں۔ اب مستقبل کا منظرنامہ آپ کے سامنے بخوبی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع، اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ ٹرمپ کے جاتے ہی جو بائیڈن نے بھی یو ٹرن لیا ہے اور شام کے اندر دوبارہ امریکی فوجیں داخل ہو گئی ہیں علاقے میں، کیا منظرنامہ ابھر سکتا ہے، اس پہ بھی کریں گے بات، اور ساتھ ہی ذکر کریں گے چیئرمین نائب نے آج بڑی اہم سپیچ کی ہے۔ مختلف جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں انہوں نے بھی نشانہ بنایا نیب کو بھی، اور اس حوالے سے بھی ہم کریں گے گفتگو۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب یوم جمہوریہ جو نام نہاد جمہوریت کہا جاتا ہے بھارت کی کہ سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کے ماتھے کے اوپر جس طریقے سے کسانوں نے بھی ایک آواز اٹھائی، اور آج وہ جو لال قلعے پہ پرچم کسی اور نے لہرانا تھا آج سکھوں نے لہرا دیا ہے۔ وہ بھی وقت آئے گا، لیکن ایک ریسل آج ہو گئی ہے کہ سکھوں نے اپنا پرچم جو ہے وہ لال قلعے پر لہرا دیا ہے، اور جو منظر تھا جس طریقے سے ایک روب دبدبہ ہوتا ہے یوم جمہوریہ کا، آج ایسے لگ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں کچھ اور ہی چکر۔ دیکھیں 26 مارچ 1950 کو 1935 کا جو انڈیا ایکٹ تھا وہ ختم ہو کے ایک آئین بنا تھا، صحیح ہے، اور اس آئین کو بنایا تھا امبیڈکر نے۔ امبیڈکر بیسیکلی ایک دلت تھا، اور کہا جاتا تھا کہ انڈیا نے ایک سیکولر آئین بنایا ہے۔ اس آئین کے اندر انہوں نے شرکت کے لیے دعوت دی تھی گولوارکر اور ساورکر کو، جو کہ آر ایس ایس کے سربراہ تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہم اس آئین کو نہیں مانتے۔ صحیح۔ انڈیا کا جو ترنگے کی جھنڈی ہے اس کی بدقسمتی دیکھیں، ویر چکرا اور دو روور سفید، کہ 1947 سے لے کے اب تک اکثریت اس جھنڈے کو اتار کے اس کی جگہ نارنجی رنگ کا اپنا گیروا جھنڈا لہرانا چاہتی ہے، اور کہتی ہے کہ یہ جھنڈا جب تک نہیں لہرائے گا ہم ترنگے کو نہیں مانتے۔ صحیح۔ کشمیر چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہیں، وہ انڈیا کے پرچم کو نہیں مانتے، پاکستان کے پرچم میں اپنی لاشیں دفن کرتے ہیں۔ انڈیا کی پوری اسٹیبلشمنٹ دو طاقتوں پہ بیس کرتی تھی، ایک سکھ اور دوسرے گورکھے۔ گورکھے نیپال کے علاقے سے تھے، اور گورکھوں کے ساتھ ان کی جنگ جو ہے گزشتہ 8 سال سے اتنی شدید ہو چکی ہے کہ کبھی وہ اس کا فکر سن لیں۔ وہ جو اس نے ویڈیو بنائی ہے، وہ جو نابینا ان کا وہ ہے نیپال کا وہ جو اینکر ہے، حیران کن، اس نے کہا ہمارے بغیر تم تھے ہی نہیں کچھ۔ دوسرا سکھ تھے۔ آج سکھوں نے دیکھیں یہ جو پورا علاقہ ہے لاہور لال قلعے کا، اس لال قلعے سے سیدھا ایک راستہ جاتا ہے جو جمنا دریا کے اوپر جاتا ہے۔ اس جمنا دریا کو اپنی بنیادی طور پر اپنی راجدھانی کا ایک بیسس بنانے کے لیے، کیونکہ لال قلعہ بہت لیٹر ڈیولپمنٹ ہے، مسلمانوں کی جو اصل جگہ تھی وہ بیسیکلی ہے جہاں اپنا ان کا ہے ان کا مزار جو ہے نظام الدین اولیاء کے جو مرشد تھے ان کا مزار، جہاں پر قطب مینار ہے، اور یہ چشتی ان سے بیچ میں جو آتے ہیں، اچھا ان کا مزار ہے، یہ جو دلی سے 15-20 میل دور ہے۔ مہرولی اصل ہیڈ کوارٹر تھا وہیں پر۔ یہ تو دلی بیسیکلی شاہ جہان آباد تھے نا، شاہ جہان نے ابھی کل آباد کی، اور وہیں پر اس میں جو قلعہ بنا اور سب کچھ بنا۔ اس کے ساتھ جمنا کا دریا ہے۔ صحیح۔ اس دریا کے کنارے ہندوؤں نے ایک بہت بڑا ٹیمپل بنایا جس کو کہتے ہیں اکشردھار ٹیمپل۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تاج محل سے بڑی چیز ہے، اور اربوں روپیہ اس پہ خرچ کیا۔ میں جب گیا تھا تو اڈوانی نے خاص طور پہ کہا تھا آپ اس کو دیکھے بغیر آپ کو میں انڈیا سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ اور ہم نے دیکھا تھا وہ انڈر گراؤنڈ سارا کچھ اوپر وہ کیا چیزیں اس میں لگائی ہوئی ہیں، وہ آلموسٹ گولڈن ٹیمپل ہی بنا ہوا ہے، کیونکہ گولڈن کا مطلب سنہرا سا۔ وہاں پر یہ لوگ گئے ہیں پہلے، اور وہ غازی آباد کا علاقہ ہے، وہ علاقہ ہے، اس علاقے میں جا کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹرالیز کے اوپر انڈیا کے پرچم لگائے ہوئے تھے، ترنگے، لیکن ان کی جیب میں وہ پیلا پرچم تھا۔ آپ کبھی کسی گردوارے میں جائیں نا تو گردوارے میں کلش کے ساتھ ایک بہت لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں لیکن کسی اور جگہ،
बहुत लंबा डंडा होता है, और डंडे के इर्द गिर्द पीले रंग का जो है ना वो बना होता है, बसंत रंग कहते हैं, मैनू रंग दे बसंती चोला, ये खास तौर पे उनका नारा होता है सिखों का। उसके ऊपर वो एक झंडा लहराया होता है जो कि बेसिकली कहते हैं कि ये गुरु अर्जन ने झंडा दिया था उनको, सिखों का वॉरियर का झंडा, और वो कहते हैं हम हर ऑक्यूपेशन के खिलाफ इस झंडे को लेके उठते हैं। खालिस्तान का झंडा आज या कल की बात है, ये वो झंडा है जो रिफ्यूट करता है हर उस शख्स को जो इस धरती के ऊपर गासिब है, जो इस धरती के ऊपर जालिम है, जो इस धरती के ऊपर कब्जा करने वाला। इसीलिए उन्होंने खालिस्तान के झंडे को नहीं लहराया, उसने इस झंडे को लहराया है कि ये हमारी धरती है। इसलिए कि रंजीत सिंह का जो ये दिल्ली है पार्ट ऑफ पंजाब रहा है। एक तो वो कहते हैं 3 हिस्सों में आपने तकसीम किया। आप अंदाजा करें कि तिरंगे के खिलाफ अक्सरियत भी है, और तिरंगे के खिलाफ ये अकलियत भी है, मुसलमान अकलियत भी है, और 13 स्टेट्स जो हैं, सिलगुड़ी स्टेट, वो जो सिलगुड़ी कॉरिडोर वाले स्टेट, 7 स्टेट जो 7 सिस्टर्स कहते हैं वो भी हैं। बदकिस्मती की आलम यह है कि उसने जो मुझे बातें याद आती हैं उस नाबीना एंकर की, उसने कहा यू हैड नेवर बिन अ यूनाइटेड इंडिया। तुम कहते हो कि अंग्रेज ने तुम पे रूल किया, झूठ बोलते हो, अंग्रेज ने तुमको यूनाइट किया। तुम तो 500-550 रियासतें थी, उसके अंदर तकसीम थे, तुमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि एक मुल्क हो सको, तुम्हें अंग्रेज ने यूनाइट किया है, उसकी अंग्रेज की तुम्हारे पर मेहरबानी है। और जब अंग्रेज यहां से गया है तो सबसे पहले नेपाल आजाद हुआ है, और हमारे गोरखों ने अपने आप की आजादी हासिल की है। तुम तो बहुत लेटर पीरियड का था। तो असल मसला यह है कि जो अक्सरियत जिसको वो यूनाइट करना चाहते हैं वो है। तो एक बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के आज से 30 साल पहले कभी मैं सोचता था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। जमा के सीगे से पता चलता है कि ममलूक, ठीक, मलूक का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि बादशाहों के तुम लेके आओगे उसके ऊपर, कि बादशाह जो हैं उनको तुम, इसका मतलब है कि इंडिया में एक बंदे की हुकूमत नहीं होगी, शिरादा बिखर जाएगा, शिरादा बिखर जाएगा, छोटे 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 छोटे। और आप देखें कि पैरालाइज्ड, एक फायर नहीं कर सके उस बंदे को जो उससे झंडा उतार के, और झंडा उसे फेंका है। जब वो गाजियाबाद के जो से निकल रहे थे, असल में 2 मुख्तलिफ किस्म के ब्रिजेस चलते हैं। उनके यहाँ अंडरग्राउंड है, वो जो मेट्रो है, लेकिन कहीं कहीं बाहर निकल आती है। मतलब निजामुद्दीन के पास आके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ बाहर निकल आती है, फिर और जगह बाहर निकल आती है। सेंट्रल उसके अंदर जो करोल बाग का इलाका है या जो दरेबे का इलाका, इस जगह वो अंडरग्राउंड चलती रहती है। इस इलाके के अंदर जब वो निकले हैं बाहर तो 2 पुलों के दरमियान वो घूमे, और फिर जब आंसू गैस की शेल के अंदर जिस तरह वो हजूम बढ़ा है, उस मानसा मैं तो हैरान रह गया। और जिस तरह वो बंदरों की तरह वो डंडे पे चढ़ के उसने वो लगाया है, ओहो, तो प्रैक्टिस की होगी, नहीं प्रैक्टिस इसी को जहां लगाते हैं, अपना वो झंडा बदलते हैं ना, तो लगाते। अब देखें वो यूं यूं करके करके पता नहीं कितने सर्कस से बंदे आए होंगे जिन्होंने कहा कर लगे, और उनको कोई परवाह नहीं, और कितने अरसे से वो वहां बैठे हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मोदी को एक टास्क देके भेजा गया था, टास्क उसकी तरफ से। अच्छा, मोदी का आज हुलिया देखा आपने, दाढ़ी नहीं, वो तो उसको कहा गया है, उसको कहा गया है, इसका भी थोड़ी सी बात, उसको ये कहा गया है कि जब अगर तुमने दाढ़ी काट दी तो फिर तुम्हारा इक़्तिदार खत्म हो जाए। उत्थे भी कोई पीर नहीं, अच्छा कोई होता पीर भी मजबूत है, कुछ जबरदस्त कर। अच्छा, उसको ये कहा गया है बाल भी बढ़ाने हैं और दाढ़ी भी तुमने रखनी है, क्योंकि बेसिकली ये उनके यहाँ भी एक तस्वर है, पंडितों के यहाँ भी। आपने देखा होगा कि जब पंडित चला जाता है ना किसी जगह, उसमें अपना एक्सक्लूजन में, तो उस वक्त वो अपने आप के ऊपर एक धार्मिक किस्म की कैफियत में तारी, लिबास नहीं पहनेगा, बहुत कम लिबास पहनेगा, उसके बाद बाल बढ़ा लेगा किसी तौर पर भी। सिखों के हाथ तो बाल बिल्कुल ख़त्म ही है, उनको बाल को तो हाथ लगाना, अगरचे अब थोड़ा बहुत उन्होंने उसको दे दिया हुआ है, रिलैक्स कर दिया हुआ है, अमृत नहीं पीते, लेकिन मोदी तो उसके हिसाब से चलता है। देखिए इंडिया जो है ना, इसमें PhD बंदा भी होगा, जिसने साइंटिफिक एथिक्स में PhD की होगी, सब कुछ किया होगा, वो घर आएगा और शादी करने के लिए अगर वो डेट ले रहा होगा तो ये नहीं देखेगा कि उसको अमेरिका में छुट्टियां कब मिलनी है, जन्म कुंडली निकाल के मुहूर्त निकाला जाता है, और उस मुहूर्त के तहत लिखा जाता है। आपने एक जंतरी यहाँ पर पाकिस्तान में मिलती है, देवी दयाल की जंतरी, ये ज्योतिष की बहुत मशहूर जंतरी है। इन्होंने जो बहुत पुरानी लाल किताब थी वो निकाल के तो उसको रखा था। अब वो बाकायदा पंडित जो है वो मुहूर्त के दौरान वो पढ़ता है।
اب میں کبھی کبھی ان سے سوال کرتا ہوں, دوست ہیں بہت سارے, کہ بھئی وہ مہورت میں نکال کے اس نے پڑھ لیا تو پھر تمہیں طلاق کیوں ہوتی ہے؟ تو پھر تو طلاق بالکل نہیں, جب اس کے حساب سے پھر وہ ایک خاص ایک لفظ ہے 8واں جو اس میں منگل کہتے ہیں مارس, 8واں جو گھر ہے میرج کا 7واں ہوتا ہے, 8واں 7 گھر میں اگر منگل ہو ستارہ ان کے ذائقے کے مطابق تو اس کو کہتے ہیں منگلیک ہو گیا, تو اس کا جو خامند مر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایشوریہ رائے, امیتابھ بچن مطلب ورلڈلی وائڈ لوگ سمجھے جاتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. وہ میں اس وقت وہیں تھا جب وہ کاشی وشواناتھ کے مندر میں اس کو لے کے آئے تھے, اور وہ اس کے باقاعدہ درخت سے شادی کی اور درخت جل گیا, اور اس کے بعد کسی بندر سے شادی کی تو بندر مر گیا. میں کہ اس طرح اگر شروع ہو جائے تو بندر تو بھاگنے شروع ہو جائیں گے. اصل مسئلہ عثمان صاحب یہ ہے کہ انڈیا کا جو ویسٹرن بارڈر ہے اٹ از انسیف ناؤ. نیچے بحر عرب کے ساتھ تو ٹھیک ہے, بامبے ہے, احمد آباد ہے, سارا کچھ ہے, سورت کا علاقہ ہے, گوا کا علاقہ ہے, لیکن جو فزیکل بارڈر ہے وہ شروع ہوتا ہے کارگل آنورڈ, لداخ سے شروع. جھڑپ بھی ہوئی ہے کل جھڑپ. کارگل میں مسلمان ہیں سارے کے سارے, چلتے 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 جموں تک مسلمان آتے ہیں, کیونکہ جموں شہر میں ہندو ہیں لیکن جموں کے ارد گرد مسلمان. جموں سے آپ نیچے آ جائیں تو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا یہ جو جس میں قادیان ہے, جو گرداسپور کا علاقہ آ جائے گا, پھر امرتسر کا علاقہ آ جائے گا, پھر ہمارا جو فیروز پور کا علاقہ بھی نیچے ہوتا آتا اینڈ تک وہ راجستھان کے کونے تک آ کے پہنچ جاتا ہے. اور راجستھان کا کسان بھی جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے, جو روہتک سار. آپ دیکھیں ان کی جو ساری بولی وہی ہے, وہ جو ہمارے محمد علی صاحب جو فلموں میں بولا کرتے تھے نا ٹھمکا لگا کے, وہی والی بولی جو ہے ان کی وہی چلی آ رہی. تو یہ پورا علاقہ اگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ان کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے, ان کی بیک پہ کوئی دشمن نہیں ہے. دیکھیں انڈین فورسز جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈر پہ پیراٹروپر سے نہیں اتر سکتے, صحیح, انلیس پاکستان جو ہے وہ انڈین فورسز کو کہے کہ آؤ لاہور کا بیس استعمال کر لو, یا سیالکوٹ کا بیس استعمال کر لو, یا آگے جا کے کوئی اور نیچے بحال نگر کا بیس استعمال, یہ مدد کریں اور یہ ٹروپس کے اندر ان کے ٹینکس کو باقی چیزوں کو, تو تب وہ ان کو گھیرے میں لے سکتے ہیں. ادروائز یا کشمیر ہو یا یہ سارا کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت کسی قسم کی ایکشن لینے کے لیے ان سکھوں پہ تیار ہے, تو غلط. ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے, ٹو ہیو اے وار ود پاکستان. کیونکہ جب وہ پاکستان یہ رائٹ کرنے کے لیے پھر وہ اس لیے اور کوئی مودی کے پاس اس وقت راستہ بچا ہی نہیں. بنگلہ دیش سے جنگ نہیں وہ لڑ سکتا, کیونکہ لوگ کہیں گے بنگلہ دیش سے ہماری کیا لڑائی ہے. سری لنکا میں وہ بہت کوشش کی, انہوں نے اس راجیو گاندھی کو مروا دیا انہوں نے اسی چکر کے اندر, اور بیچارے ٹاملز جو تھے ان کا ستیہ ناش کر دیا. یہاں بھی ستیہ ناش کیا, وہاں بھی کیا, آخر بندرا نائک کا میاں, پھر جو دوسرے تیسرے. لیکن اور یہ سب جنگ کیسے لڑ لی اس نے؟ آپ نے ایک جھلک دیکھ لی پہلے فروری میں گزشتہ سال, اب ان کے اندر جنگ لڑنے کا کوئی حوصلہ بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور یہ جنگ کتنی طویل ہوگی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ محدود جنگ ہوگی نہیں ہوگی, دوسرے کھلاڑی اس میں نہیں کود کے آئیں گے, چین نہیں کودے گا, انڈیا کو سارا پتا تو ہے. یہ تو طے ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ گھنٹوں کی جنگ ہوگی, اس سے آگے دنیا کی نبض جو ہے نا وہ کانپنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ کوئی بندہ نہ پاکستان پہ بھروسہ کرتا ہے نہ انڈیا پہ کرتا ہے کہ نیوکلیر ویپن جو ہے استعمال نہیں کریں گے. اور نیوکلیر ویپن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ونس سٹارٹڈ, میں شروع میں جب ہم ایڈمنسٹریشن میں گئے تھے تو کلاشنکوف نئی آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. صحیح. تو کلاشنکوف آئی تھی تو ایک دوسرے کو, یہ آج بھی خبر لگی ہوئی ہے کہ نشریاتی ادارے پہ کہ جو ایٹمی جنگ امریکہ نے روکی پچھلے دن جب ٹینشن بڑی تھی, تو وہ کہتا, ایک میرا سمن میں ایک جگہ بندہ مارا گیا, تو کچھ لوگ آئے میرے پاس, کوئی ہم لوگوں کی صلح کروا دیں. میں نے کہا کیا؟ کہتا سر آٹومیٹک کا زمانہ آ گیا, کوئی پتہ نہیں چلتا کہ 30 کی بچھاڑ ہوگی تو کیا ہوگا. اب یہی ایٹم بم کا ہوتا ہے. تو اس انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ہماری جنگ گھنٹوں کی ہوگی, کیونکہ اگر ایک دفعہ 15-20 ایٹم بم بھی چل گئے تو اگلے 10 سال تک دنیا پوری کے اوپر ایک جو نیوکلیر ابر چھائے گا, بادل چھائے گا, وہ اگلے 15-20 سال تک زمین پہ لپیٹ میں لے لے گا. زمین کے اندر فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی. اس کو کہتے ہیں نیوکلیر ونٹر, نیوکلیر سردی آ جائے گی. جیسے ہمارا سموگ ہوتی ہے وہ کیفیت آ جائے گی, اور 1/4 حصہ اناج پیدا ہوگا اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے شام کا, کہ جہاں امریکہ نے
دوبارہ اپنی فوجیں اتاری اور خطہ ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے.